ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں دو لڑکوں نے مجھے اغوا کر لیا اور میری عزت لوٹ لی۔ میں روتی ہوئی گھر واپس آ گئی، لیکن میں نے کسی کو نہ بتایا۔ 2 مہینے بعد میری شادی ہو گئی تو شادی کی رات میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے منہ سے چینخ نکل گئی، کیونکہ میں دلہن بن کر کمرے میں پہنچی تو خود سے میرا دل باہر آنے کو کر رہا تھا۔ نکاح سے لے کر آج رخصتی تک مجھے یہی خوف تھا کہ میرا شوہر میری سچائی نہ جان لے۔ سہم سہم کر میں نے وقت گزارا تھا اور اب وہ گھڑی آ گئی تھی جب میرا سامنا اپنے شوہر سے ہونا تھا، اور میرا دل بری طرح لرز رہا تھا کہ اگر اس نے میری سچائی جان لی تو کیا ہوگا۔ وہ سچائی تو دنیا والے تو ایک طرف، میں اپنے گھر والوں سے بھی چھپا گئی تھی۔ دروازے کھلنے کی آواز پر میرا جسم کپ کپانے لگا۔ میرا شوہر چلتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے یوں دیکھنے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا اور میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ میں اس وقت باقی دلہنوں کی طرح شرمانے کے بجائے خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ میرا شوہر میری تعریف کرنے لگا اور میرا دماغ سن ہو رہا تھا، حالانکہ میرے شوہر نے مجھے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا۔ ہمارا نکاح شادی سے 2 ماہ پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رخصتی 2 ماہ بعد طے پائی تھی۔ نکاح کے وقت میرے دل میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح بہت سے ارمان تھے اور میں شرمائی ہوئی سب کی چھیڑ چھاڑ سنتی رہی تھی۔ اپنے شوہر کی میں نے تبھی بس ایک جھلک دیکھی تھی اور میرا دل دھڑک رہا تھا۔ حالات وہی رہتے تو یقیناً میں بھی آج شرماتے ہوئے دھڑکتے دل سے یہ تعریفیں وصول کر رہی ہوتی، مگر 1.5 ماہ پہلے جو میرے ساتھ حادثہ پیش آیا اس نے میری ہستی ہلا دی تھی۔ میرا دل دنیا سے جینے سے اٹھ گیا تھا۔ میں ہر پل خوف کے حصار میں گزارتی آج یہاں پہنچی تھی، اور آج میں پورے حق سے ان کے پاس آئی تھی تو خوف سے میرا دل رک رہا تھا۔ میرے شوہر مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور مجھے ان کی نظریں عجیب کھوجتی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے ان کی نظر میرے وجود پر پڑی تو وہ واضح ٹھٹکے تھے۔ میں ان کے ٹھٹکنے پر سہم گئی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بہت عجیب سی بات کہہ دی جس نے مجھے پھر سے سولی پر لٹکا دیا تھا۔ مجھے لگا انہیں میرا راز پتہ چل گیا ہے، میری وہ حقیقت جو میں ان سے چھپا رہی تھی شاید وہ جان گئے تھے۔ مگر مجھے تب حیرت ہوئی جب انہوں نے سر جھٹک دیا اور کہا کہ میں تھک گیا ہوں اور یقیناً تم بھی تھک گئی ہوگی تو کپڑے بدل کر سو جاؤ۔ مجھے ہدایت دیتے ہی وہ سو گئے تھے اور میں اپنی جگہ ساکت سے بیٹھی رہ گئی۔ عجیب انسان تھا، اس نے مجھے چھوا ہی نہیں۔ مجھے اس بات پر بڑی پریشانی ہو رہی تھی اور میرا دل مزید بھاری ہونے لگا تھا۔ میں کپڑے بدلتی بددلی سے لیٹ گئی، مگر میرے دماغ میں یہ بات جاری تھی کہ پہلی ہی رات میرے شوہر نے مجھے چھونے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر کے سونے کا کہہ دیا۔ پوری رات میں اسی پریشانی اور خوف سے سو نہیں پائی تھی۔ اگلے روز ولیمہ تھا اور میں بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی بیٹھی رہی۔ آج بھی میری سب نے بہت تعریف کی، بلا شبہ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ پھر شادی کے ہار سنگھار نے میرے حسن میں اضافہ بھی کر دیا تھا۔ مجھے یقین آج میرے شوہر مجھے دیکھ کر خود کو حق جتانے سے باز نہیں رکھ پائیں گے۔ میں ڈری ہوئی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے سراہیں اور اپنا حق وصول کریں۔ اس رات مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ شوہر کمرے میں آئے اور ان کا مزاج بھی بہت اچھا ہو رہا تھا۔ مجھے تھوڑا بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں منتظر بھی تھی۔ لیکن اس وقت مجھے شدید دھچکا لگا جب میرے شوہر نے ولیمے کی رات بھی یہاں وہاں کی باتیں کر کے سونے کو کہا اور خود بھی سو گئے۔ میں صدمے میں گھری بیٹھی تھی۔ کیا مجھ میں اتنی کشش بھی نہیں تھی کہ میرا شوہر میری طرف متوجہ ہوتا؟ میرا دل بری طرح ڈوب رہا تھا۔ میری حالت عجیب سی ہونے لگی۔ پہلے ہی میرے اعصاب پر خوف سوار تھا کہ کہیں میرے شوہر پر میری حقیقت نہ کھل جائے۔ اوپر سے میرے شوہر کا عجیب رویہ مجھے بخلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا، اور پھر اسی پر بس نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، مجھ سے بہت پیار سے پیش آتے، مگر انہوں نے پورا مہینہ گزار دیا لیکن کوئی رشتے کی بنیاد نہیں رکھی تھی۔ میری نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ مجھے پھر سے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کی برے خواب راتوں کو جگانے لگے تھے۔ میری حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں ہر وقت ڈرتی رہتی تھی۔ تیسرا ماہ شروع ہوا تو میرے جسم کی ساخت بدلنے لگی اور مجھے یہی خوف تھا۔ میں چاہتی تھی اس وقت سے پہلے میرے شوہر سے میرا مضبوط رشتہ بن جائے، مگر ایسا نہیں ہو پایا تھا اور اب یقیناً میری حقیقت کھل جاتی۔ میں مسلسل ذہنی دباؤ میں رہنے کی وجہ سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ بگڑی تو میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کر کے وہی کہا جس کا مجھے خوف تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میری پریگنینسی کو تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور میں سہمی ہوئی سر ڈال کر بیٹھی تھی۔ اب یقیناً میرے شوہر مجھ سے رشتہ ختم کر لیتے،
سارے تعلقات کوئی بھی غیرت مند انسان یہی کرتا ہے۔ میرا دل چاہا میں چینخ چینخ کروں مگر میرا وجود بالکل بے جان اور ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میرے شوہر کو ہدایت دے رہے تھے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے میری حالت ناساز ہے اور مجھے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ اچھے ماحول کی بھی ضرورت ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے میرا یہ بچہ ناجائز ہے۔ میری آنکھوں میں 6 ماہ پہلے وہ حادثہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ 3 ماہ پہلے اپنی نگاہ سے تقریباً 1 ماہ بعد میں ایک صبح اپنے کالج جا رہی تھی جب مجھے 2 نقاب پوش نوجوانوں نے اغوا کر لیا تھا۔ میں اس وقت ایک قدر سنسان جگہ پر تھی، اس لیے میری چیخوں پکار سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اور وہ لڑکے وہیں قریب کسی جگہ لے جا کر میری بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہی میری عزت لوٹنے لگے تھے۔ میں نے بہت فریاد کی، میں نے بہت واسطے دیے مگر وہ بہرے ہو چکے تھے۔ میں چینخ چینخ کر رونا چاہتی تھی مگر میری آواز دبا لی گئی تھی۔ میں کچھ نہیں دیکھ پائی تھی، نہ میں زیادہ کچھ جانتی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ ایک لڑکے جس نے میری ساتھ زیادتی کی تھی اس کے پورے چہرے پر عجیب سی شکل کا سیاہ ماسک چڑھا ہوا تھا اور سیاہ شرٹ پر بھی عجیب سا کچھ لکھا ہوا تھا مگر یہ ثبوت انہیں بعد میں تلاش کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اس روز میں نیم بے ہوش تھی، کچھ دیر تو وہیں پڑی رہی اور مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی۔ اگر نہ مری تب بھی میں اپنی جان لے لینا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ان نقابپوش لڑکوں نے مجھے اسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں سے وہ مجھے لے کر گئے تھے۔ میں خود کو سنبھالتی روتی دھوتی گھر پہنچی تو چھوٹی بہن کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے غم اور پریشانی سے بخار ہو گیا تھا۔ راتوں کو میں ڈر جاتی اور مجھے خواب میں وہ نقاب پوش نظر آنے لگتے تھے۔ چیخیں دبا کر سسکتی تڑپتی آنکھوں میں رات کاٹ دیتی مگر کبھی کسی کو بتانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ گھر والے میرے خیال رکھتے تھے اور ایک ہفتہ بخار نے میرے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں سنبھلنے لگی مگر اس سمے وہ قصہ دب گیا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس تکلیف دہ وقت سے نکلنے لگی اور میرے ان سیاہ خوابوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ میں نے گھر والوں سے وہ بات چھپا لی تھی اور خود کو سنبھال لیا مگر کچھ وقت مزید گزرا تو مجھے خود میں کچھ تبدیلی سی محسوس ہونے لگی۔ اکثر میرا سر چکرانے لگتا اور مجھے ابکائیاں آنے لگتی تھی۔ میں خوف زدہ ہو گئی، مجھے ڈر تھا کہ یہ سب اس روز ہوئے حادثے کا نتیجہ نہ ہو۔ میں چپ چاپ کالج سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروا کر میں نے شدت سے دعا کی کہ ایسا نہ ہو جو مجھے خوف ہے مگر شاید اللہ کو یہی منظور تھا اور میری رپورٹ کے مطابق یہی آیا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں بہت روئی اور اللہ سے گلے کیے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اب میں کہاں جاتی اور کسے اپنی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتی۔ میری بے گناہی اور پاکیزگی کا کون گواہ بنتا؟ میں جانتی تھی مجھے ہی گناہ گار سمجھا جاتا۔ گھر آ کر میں گمسم رہنے لگی۔ گھر میں امی ابو دونوں جاب کرتے تھے اور چھوٹی بہن نہ سمجھ تھی، اس لیے میری حالت کو بیماری کا تصور کر لیا گیا۔ میری ذہنی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر شادی کا شور اٹھا تو میں سہم سی گئی تھی۔ کیا میرا شوہر مجھ پر یقین کرتا؟ کبھی نہیں۔ وہ مجھ سے رشتہ توڑ دیتا اور میں پورے خاندان میں بد کردار مشہور ہو جاتی۔ میں ڈر گئی تھی اور جب شادی ہوئی تو میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد شوہر سے کہہ دیتی کہ میں پریگننٹ ہوں اور جب بچہ ہوتا تو اسے 7 ماہ کا ثابت کر کے یہ معاملہ دبا دیتی مگر یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میرے شوہر مجھ سے محبت کے دعوے کر کے میرا اتنا خیال کر کے بھی مجھ سے فاصلہ بنا رہے تھے اور اب ڈاکٹرز نے تو حقیقت کھول دی تھی۔ اب میں جان گئی تھی گھر جا کر میرا شوہر مجھے برا بھلا کہے گا اور بد کرداری کا الزام لگا کر مجھے طلاق دے دے گا۔ ان 3-4 ماہ کی ذہنی تھکاوٹ نے مجھے اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ میں نے ذہنی طور پر خود کو ہر الزام اور طلاق کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ ہم گھر پہنچے تو میرے شوہر مجھے کمرے میں لے کے میں خود کو شور شرابے کے لیے تیار کری مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی مگر مجھے میرے شوہر نے کچھ نہیں کہا بلکہ وہ مجھے آرام کی تاکید کرنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ آخر کون مرد اتنا ظرف والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی اس بیوی کی پریگننسی کا سن چکے تھے جس کو انہوں نے چھوا تک نہیں تھا، پھر بھی وہ پرسکون تھے، ایسا کہاں ممکن تھا؟ میں حیران تو خود تھی، مجھے ان کے ظرف پر رشک آنے لگا اور میرے دل میں مزید ان کی محبت میں گرفتار ہونے لگی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ جس محبت کے وہ دعوے کرتے تھے شاید وہ سچی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھنے لگے تھے، میرے لیے پھل لاتے، دودھ بھی اپنے ہاتھ سے پلاتے۔ میں ان سب کو ان کی محبت سمجھتی رہی مگر پھر بھی کبھی کبھی مجھے ان پر شدید حیرت ہوتی تھی۔ ان کی احتیاط اور اتنا خیال رکھنے پر مجھے دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا اور میں نے پریگننسی کا سارا وقت سکون سے گزارا تھا اور پھر میں نے شادی کے 7 ماہ بعد ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ مجھے اس بچے کی قسمت پر بھی افسوس ہو رہا تھا جو ناجائز بچہ تھا اور اس کی قسمت میں شاید باپ کی محبت نہیں تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس بچے سے زیادہ محبت یا لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا مگر میرے عجیب و غریب شوہر نے یہاں بھی مجھے غلط ثابت کیا تھا اور اس بچے کو جس کے باپ کا کچھ پتہ تک نہیں تھا اتنا پیار اور محبت دی کہ میں ساکت رہ گئی۔ اس بچے کی ضرورت کا ہر سامان گھر میں پہلے سے ہی موجود
موجود تھا اور میں ماں ہو کر اکثر لاپرواہی برت جاتی تھی، مگر میرے شوہر اس کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، پیار دیتے، ذرا سا روتا تو تڑپ اٹھتے تھے۔ میں حیرت زدہ سی ان کی محبت دیکھ رہی تھی، خوشی کے بجائے میں عجیب دباؤ سا محسوس کرنے لگی۔ آخر کوئی اتنا اچھا اور بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا بس اس میں انسانیت بہت زیادہ تھی، اور شاید وہ ساری محبت جو مجھے دی گئی تھی وہ بھی انسانیت کے ناطے تھی۔ میں ان کی محبت اس بچے کے ساتھ دیکھ دیکھ کر پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ بچہ کبھی دیر سے ملنے پر رو دیتا تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگتے تھے اور اسے اٹھا کر پیار کرتے، بہلاتے اور چپ کرواتے تھے۔ میرا ضبط جواب دے رہا تھا، اور جب یہی سلسلہ کچھ ماہ مزید چلا تو میری برداشت ختم ہو گئی اور میں ایک روز اپنے شوہر سے لڑ پڑی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اتنے اعلیٰ ظرف کیوں ہیں، مجھ سے کبھی سوال نہیں کیا، وہ پہلے مجھے اور پھر میرے ناجائز بچے کو اتنا پیار کیسے دیتے رہے۔ میں چیخ پڑی تھی، مجھے ان کا خیال رکھنا اور ہمیں پیار دینا الجھا رہا تھا۔ میرے لڑنے پر وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مگر مجھے جواب نہیں دیا۔ تو پہلے روز انہوں نے میرے بھرے بھرے جسم کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان کی حیرت دیکھ کر تب بہانہ بنا دیا تھا کہ میں شادی کے دنوں میں بیٹھ کر کھانے لگی ہوں، اس لیے موٹی ہو رہی ہوں۔ حالانکہ مجھے تب ان کی نظروں اور عجیب سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ تب میرے حمل کو بس دوسرا ماہ تھا اور مجھ میں اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ کوئی پہچان سکتا۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں پہلے روز شک نہیں ہوا تھا مجھ پر جب انہوں نے میری جسم میں تبدیلی محسوس کی تھی؟ وہ بولے، ہاں مجھے شک ہوا تھا، مگر تم نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ان کے جواب پر جھٹکا لگا، میرا سر اب چکرانے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر واقعی عجیب فطرت کے مالک ہے۔ انہیں شک ہوا اور انہوں نے سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں اور کب ہوا، جاننے کی کوشش تک نہیں کی یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے یا پھر میں نے ہی ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ پوچھا کیوں نہیں میرے جھگڑنے پر وہ بولے کہ میں تمہیں آج ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ سے لگ رہے تھے۔ میں متوجہ ہوئی مجھے بھی اب ان کے رویے کی حقیقی وجہ جانی تھی، اور میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ویسے تھے، کچھ ایسا تھا جس نے انہیں اتنا عجیب بنا دیا تھا۔ اس روز انہوں نے مجھے اپنی ماں سے کی جو سچائی بتائی وہ مجھے اندر تک ہلا کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں کے ساتھ اس طرح زیادتی ہوئی تھی، اور جب ان کی شادی ہوئی تو وہ ماں بننے والی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کو یہ سچ نہیں بتایا بلکہ اس سچ کو اپنے اندر دبا کر رکھا اور بیاہ کر آ گئی۔ جب شادی کے بعد میرے باپ کو یہ حقیقت پتہ چلی تو بہت ہنگامہ کیا۔ انہوں نے میری ماں کو بد کرداری کے طعنے دیے اور بہت ذہنی اذیت دی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اپنی بیوی کو اپنائے رکھا، رشتہ قائم کیا، مگر بس اتنا ہی ظرف بڑا کر پائے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر پائے تھے۔ حالانکہ میری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ میرے باپ کے طعنوں اور ڈانٹ پھٹکار سنتی رہی اور سہتی رہی۔ پھر میں پیدا ہوا، میں ناجائز بچہ تھا اور میرا مقام کسی جائز بچے والا نہیں تھا۔ یہاں بھی میرے باپ نے ظرف بڑا کیا اور مجھے اپنا نام دیا، مجھے گھر میں رکھا، پڑھایا لکھایا، مگر ایک فرق رہ گیا تھا، کیونکہ میں ناجائز تھا جس کی حقیقی باپ کی کوئی خبر نہیں تھی، تو وہ مجھے اپنی ماں کے شوہر سے سگے باپ والی محبت نہیں ملی تھی۔ میرے پاس بظاہر دنیا کی ہر آسائش تھی، مگر ماں باپ کا مکمل پیار اور توجہ کبھی نہیں ملی تھی۔ پھر میرے اور بھائی بہن بھی پیدا ہوئے، وہ میری ماں کی جائز اولادیں تھیں، وہ میرے باپ کی سگی اولادیں تھیں، اس لیے ان کا مقام الگ تھا۔ انہیں توجہ اور محبت ملی، ان کی شخصیت بہترین تھی۔ میں یہ فرق دیکھ دیکھ کر بڑا ہو رہا تھا اور میرے ساتھ میں ایک بڑا خلا رہ گیا تھا۔ میرے اندر بہت سی برائیاں جنم لینے لگی، میرے اندر عورت کے خلاف زہر بھر گیا تھا۔ میں اپنی ماں سے اکثر لڑتا تھا، جب اپنی ماں سے یہ گلہ کرتا تھا کہ جب شادی سے پہلے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو انہوں نے میرے باپ کو کیوں نہیں بتایا۔ انہیں چاہیے تھا کہ اپنے ہونے والے شوہر کو پہلے سے سچائی بتاتی اور ان کو فیصلے کا حق دیتی۔ میری نظر میں میری ماں کے شوہر کا کوئی قصور نہیں تھا، میری ماں نے ان سے چھپا کر ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ حالانکہ اس مرد میں اتنا ظرف تھا کہ اس نے حاملہ بیوی کو اپنایا، اسے رشتہ ختم نہیں کیا اور یہاں تک کہ اس نے ناجائز بیٹے کو بھی اپنا نام دیا۔ اس مرد کو اگر شادی سے پہلے حقیقت کا علم ہوتا تو وہ کبھی میری ماں کو نہ چھوڑتا، ہاں مگر بس اتنا ہوتا کہ وہ اس ذوق میں رہتا کہ یہ فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اسے یہ مان ہوتا کہ میری ماں نے اس پر اعتبار کیا۔ میرے شوہر بول رہے تھے اور میں جیسے برف کی طرح بن چکی تھی، یعنی میں نے اپنے شوہر کی ماں والی قسمت پائی تھی، تو یہ تھا وہ ماں سی جس کی وجہ سے انہوں نے شک ہونے پر بھی مجھ سے سوال نہیں کیا، بلکہ حقیقت پتہ چلی تو لڑنے یا مارنے کے بجائے دل سے اپنا لیا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا کہ میرا تم سے یہی سوال ہے، تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ سب کیا تم اس سب میں شامل تھی؟ کیا تمہارا کسی سے ناجائز تعلق تھا؟
मैं उनके सवाल पर तड़प उठी थी। मैंने जल्दी में नफी में सर हिलाकर इनकार किया और उन्हें यकीन दिलाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कसम खाई और कहा मैं बेकसूर हूँ। मैं उन कापोश नौजवानों को नहीं जानती, उनकी शक्ल तक नहीं देखी। मैं पाकीज़ा हूँ और मेरा कभी किसी गैर मर्द से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था। मैंने अपने दिल में अगर किसी को रखा था तो वो मेरा शौहर था। मेरे यकीन दिलाने पर वो बोले कि जब ऐसा था तो क्यों नहीं बताया? तुम्हारे साथ तो ज्यादती हुई थी, तुम तो खुद भी मजलूम थी, फिर क्यों खौफज़दा थे? क्या बात थी आखिर? क्यों मेरी माँ वाली बेवकूफ़ी धुराई? मैं उनके सवालात पर नढाल सी हो गई। मैं उन्हें क्या बताती कि औरत सिर्फ इल्जाम तराशी से डरती है। मुझे भी यही खौफ था, मुझ पर यकीन नहीं किया जाएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं उनको क्या बताती कि आज के दौर में ऐसे आला ज़र्फ़ भी तो बहुत कम रह गए हैं। लोग तो एक झूठे इल्जाम पर रिश्ते तोड़ देते हैं। फिर मैं खुद पर वो सब झेल चुकी थी। मैंने उनकी जिद पर उन्हें कहा कि मुझे क्या खबर थी मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं। काश वो तब सवाल कर लेते तो मैं खुद बता देती सब। मैं कुछ भी ना छुपाती। मुझे अंदाजा होता कि मेरा शौहर इतना ज़र्फ़ वाला है तो मैं इतनी ज़हनी अज़ियत क्यों उठाती। मेरे रोने पर मेरे शौहर ने मेरे हाथ थाम कर मुझे कहा कि अब याद रखना, मुझे तुम पर यकीन है और अब ज्यादा मत सोचना। मैंने तशक्कुर भरी नजरों से उन्हें देखा। दिल उनकी मोहब्बत पर खुशी से धड़क उठा था। मुझे लगा आज सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। मुझे लग रहा था मैंने और मेरे शौहर ने अपनी अपनी जात का हर पहलू और अपनी मासी की हर सच्चाई एक दूसरे को बता दी है। मगर मैं गलत थी। अभी तो मैं बहुत सी सच्चाइयों से नावाकिफ थी। अभी तो मेरे सर पर आसमान गिरना बाकी था और मैं इन सब से बेखबर खुश हो गई थी। मेरी जिंदगी अपने शौहर से अच्छी और पुरसकून गुजरने लगी। अब मेरा इतबार अपने शौहर पर कुछ ऐसे कायम हो गया था कि मैं अपनी हर एक बात उन्हें बताने लगी। मैं अपने बच्चे को भी प्यार देने लगी थी और कुछ अरसे बाद मुझे दोबारा से माँ बनने की खुशखबरी मिली थी। इस दफा ये फर्क था कि मैं भी इस खुशी को खुलकर महसूस कर रही थी और मेरे शौहर के रवैये में तो कभी बदलाव आया ही नहीं था। वो इस बार भी वैसे ही ख्याल रख रहे थे जैसा पहले रख रहा था और वो मुझे ज्यादा काम भी नहीं करने देते थे। जैसे पहले रखा था वो मुझे ज्यादा काम भी नहीं करने देते थे। मैं उनसे छुप कर थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, वरना उन्होंने काम वाली रख दी थी। एक दिन काम वाली मेरे बड़े बेटे को संभाले बैठी थी और मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम से सामान निकालूं, वो सारा सामान जो बड़े बेटे के पैदा होने के बाद जरूरत पड़ा था। और अच्छा वो बड़ा हुआ तो मेरे शौहर ने वो सब स्टोर में रख दिया। मुझे अब सिर्फ एक माँ बाकी था और मैंने सोचा कि सामान वगैरह उठाकर पहले से चेक कर लूं। मैं स्टोर की लाइट ऑन किए पुराने एक संदूक खोलकर सामान निकाल रही थी जब मुझे कदरे पुराने संदूक में सबसे आखिर में एक पुराना शॉपर मिला। मैंने वो उठाकर सामान में रखा और काम वाली को बुलाकर वो सारा सामान मेरे कमरे में ले जाने को कहा। वो सर हिलाकर सारा सामान उठाने लगी और मेरे कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई और काम वाली ने वो शॉपर्स लाकर मेरे सामने रखे। मैं सामान निकाल कर देख रही थी जब मेरे सामने वो पुराना शॉपर आ गया। मैंने उसे खोला और उसके अंदर से जो सामान निकला वो मेरी रूह फना कर गया। मैं सरता पैर कप आ गई थी। मेरा दिल डूब रहा था। मैं यकीन करने को तैयार नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरा शौहर तो एक अजीम इंसान था, तो फिर मेरे सामने पड़ा ये सामान उसकी शख्सियत का कौन सा पहलू था? मेरे शौहर आए तो मैंने उनका गिरेबान पकड़कर वो सियाह शर्ट और सियाह मास्क उनके मुंह पर दे मारा। मुझ पर आज इंकशाफ हुआ था कि मेरे साथ ज्यादती करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना शौहर था। मैं सदमे की शिद्दत से चीख रही थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ज़हनी अजियत क्यों दी। वो बोले कि तू मेरे निकाह में थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बस तुम्हें आजमाना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे सच्चाई बताती हो या नहीं। उनकी बात पर मुझे धचका सा लगा था। सिर्फ आजमाने के लिए उस इंसान ने मुझे अजियत दी। अपने शौहर की सच्चाई जानने के बाद मुझे सारा वक्त याद आया जो मैंने ज़हनी और जिस्मानी अजियत में गुजारा था। अगर मुझे उनकी सारी सच्चाई मालूम ना होती तो मैं तो सारी जिंदगी से अजियत में रहती। मेरे दिल में उनकी मोहब्बत एकदम से खत्म हो गई थी। मेरा दिल कर रहा था मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और वापस ना आऊं। मैंने घर छोड़कर जाने का इरादा किया तो मेरे बच्चे ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। जैसे भी थे मैं उनकी माँ थी और वो मेरा बच्चा जिसे मैं नाजायज समझ कर उसे सही बच्चों की तरह उसका हक और उसकी मोहब्बत भी ना दे सकी। अब तक मुझे उसका दुख हो रहा था। उस बच्चे ने अब तक नाजायज जैसा वक्त गुजारा था। मुझे शौहर से शदीद नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो नफ्सियाती मरीज था और कुछ भी उसके ऊपर जो गुजरी, जिस तरह से उसका बचपन गुजरा, इन सब हालात में उसे ज़हनी मरीज बना दिया। मैं उनके बचपन के हालात को सोच रही थी कि अगर मैं इन हालात से गुजरती तो शायद मैं भी इसी तरह ज़हनी मरीज बन जाती, क्योंकि जब से मेरे साथ वो हादसा हुआ था तब से मेरा ज़हनी मरीज बनने में कोई शक नहीं था। अगर मुझे हकीकत मालूम ना हो जाती। आज मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी। मैं जिसे आला ज़र्फ समझती रही, मेरी बर्बादी का खुद जिम्मेदार वो था। मेरी बर्बादी के जिम्मेदार वो खुद था और मैं उससे भी पहले की तरह बेबस थी और उसके साथ रहने पर मजबूर थी, क्योंकि मैं उसके बच्चों की माँ थी और अपने बच्चों को छोड़कर मैं उन्हें उनके बाप जैसे नहीं बनाना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन
نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔